اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ سورۃ النصر، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اسباق کے علاوہ گرامر میں فعل امر اور نہیں شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون اور گرامر میں وہی فعل امر و نہیں میں مزید 4 افعال انصر، اذکر، اعبد، اخلق سے جو ہے وہ امر و نہیں بنائیں گے اور 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1000 سے زیادہ بار آئے۔ تو کہیے الحمد حمدنی عبدی حمدنی۔ سبق نمبر 16 کے ختم تک آپ 194 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 38,000 بار آئے ہیں، 40,000 کے بالکل ہی قریب قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو آئیے جی چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ ایک سال مشرکین صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ ایمان کے سلسلے میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی زندگی میں اسے کیسے لائیں؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ معمول تھا کہ آپ سورۃ الکافرین اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری ہوں گے۔ تو آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو کلرڈ نظر آ رہے ہیں، اعبدو، تعبدون، عابدون، عابد، عابدن، عبدتم، عابدون، عابد۔ اس میں دیکھیں عابدو مضارع کا تعبدون مضارع آ گیا، عابدون یہ جو ہے پھر وہ فاعل ہو گیا، اعبد یہ پھر جو ہے اعبدو وہی ہو گیا جیسے اعوذ تھا یعنی مضارع، عابدن فاعل، عبدتم ماضی کا صیغہ آ گیا، عابدون عابد سے عابدون فاعل، اعبدو۔ تو یہ ایک خوبصورت ہے، اس کے آخر میں صورت کے ہم دیکھیں گے اس میں ماضی، مضارع، فاعل، مفعول سب آ گئے۔ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، ابدا اس نے عبادت کی، ابدون سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتم میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی۔ اور مضارع کا اس کا ٹیبل تھا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت۔ ہم دیکھیں گے اس صورت میں ان ٹیبلز کا استعمال کیا گیا۔ تو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، یا ایوہ، یا کے معنی ہوتا ہے اے، اور جو ہے یہ یہاں پہ یا ایوہ ہے، یہ 3 طرح سے ہوتا ہے، یا ایوہ یا ایتوہا تینوں کے معنی ہوتے ہیں اے، الکافرون اے کافرو۔ اب الکافرون پہ غور کریں، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے،
معرفہ ہے، واو نون سے پتہ چل گیا جمع ہے، اور واو نون سے ہی پتہ چل گیا مذکر ہے، کیونکہ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے آتی ہے، مؤنث کی الف تا سے آتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، تبلیغ کرنے کا بہترین انداز، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے یہ دیکھیں، یا ایوہا اور یا ایوہا، یہ دیکھیں تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اے۔ اسی طرح یا قوم، اے قوم، ایوہ النبیو، اے نبی، یا ایوہ الکافرون، اے کافرون۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کہاں ہم یا استعمال کریں گے، کہاں ایوہ استعمال کریں گے، کہاں یا ایوہ استعمال کریں گے؟ آپ میں سے اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو پلیز بتا دیجئے، کہاں پہ ہم یا استعمال کریں گے، کہاں ایوہ اور کہاں یا ایوہ آئے گا؟ جی یا جو ہے یہ تو عام ہے، یہ سب کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن ایو آئے گا معرفہ کے ساتھ۔ جب الف لام والا کوئی اسم آئے گا تو یا کی جگہ ایو حال زیادہ استعمال، اور جب الف لام معرفہ جمع کا آ جائے گا تو پھر یا ایو حال استعمال۔ اسے نوٹ کر لیجئے، یا جو ہے عام لفظ ہے، سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی الف لام والا اسم آتا ہے تو ایو حق استعمال، اور جب الف لام والا جمع کا لفظ آتا ہے پھر یا ایو، اور اگر مؤنث کا آتا ہے پھر یا ایتو ہا استعمال ہوتا ہے، وہاں پھر مؤنث کے لیے یا ایتو ہا یا ایتو حق استعمال ہوگا۔ تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے کافرن، دو پیش، اب اس کی ہم نے بنانی ہے بھائی جمع۔ آپ لوگ بنائیے جمع، کیسے بنے گی؟ دو پیش والے لفظ کی کیا کروں کہ جمع بن جائیے؟ کافرون، واو نون ایڈ کر، سیدھی بات ہے۔ دو پیش والے لفظ کی جمع بنانے کے لیے ہم نے فارمولا سیکھا تھا واو نون جمع، تو چلیے واو نون لگائیں تو یہ کافر ہو گیا۔ اب ایک لفظ ہے اسی کا کافرن، دو زبر والا، اور ایک ہوتا ہے کافرین، ان کی بھی ہم نے جمع بنانی ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ جمع بن جائے؟ کافرین، کافرین، یا نون کا اضافہ کر دیں، یعنی کریں گے کیا، یا نون کا اضافہ کریں گے تو لفظ کیا بنے گا، بنے گا کافرین۔ یہ دماغ جو ہوتا ہے نا اس کو لڑانا پڑتا ہے۔ خیر جو ہے نا وہ دریا پار کر رہا تھا، سر پہ جو ہے اس کے گٹھڑ تھا بھوسے کا بھرا ہوا، جب عین درمیان میں پہنچا گٹھڑ کھل گیا۔ اب خیر دن کیا کرے کہ ایک تنکا نہ بہے بھوسے کا، تو آپ لوگ جواب دیجئے، دیکھتے ہیں کتنا دماغ آپ لڑاتے ہیں۔ جی حامد بھائی، پرانی بات ہے، پرانے لوگ ہی جواب دے سکیں گے، سر میں بتاؤں؟ بتا دیجئے۔ سر ایک تنکا نہ بہے، بس ہاں صرف ایک تنکا، باقی سب بہ جائے۔ ہاں، اب تم نے دماغ لڑائے، تو یہ یہاں پہ بھی جب اب کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا کریں تو دماغ لڑائیں، کیا کریں؟ یہ نہیں کہ لفظ بنا کے دے دیں، غور کیا جاتا ہے جملے پہ کہ کیا کہا گیا ہے۔ وہاں یہ تھا کہ خیر دین کیا کرے کہ ایک تنکا نہ بہے۔ اب سوچنے والا یہ سنتا ہے کہ پورا گٹھڑ کھل گیا، چاروں طرف غصہ پھیل گیا، دریا چل رہا ہے، تو وہ کیسے اس کو روکے گا؟ اور بھائی بڑے آسان ہے، اتنا زیادہ غصہ ہے، اب آرام سے اپنے پاس سے ایک تنکا اٹھایا اور خلال کرنا شروع کر دے۔ تو جملے کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ جی ایک کافرن دو زبر اور دو زیر سے آتا ہے، کیا کریں کہ یہ جمع بن جائے؟ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے جمع بنا دی، یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک نقطہ ہے، جب آپ کہتے ہیں واؤنون ایڈ کر دیں یانون، تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں واؤنون یانون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، کس کی؟ مذکر کی۔ ایڈ جب کیا جائے، ٹھیک ہے، تو آئیے جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو آپ باقی سارے بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ جو ہے کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں۔ آئیے یہاں پہ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض، ہمیں فوراً چوکس، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کافروں سے ناراض ہے؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ نے ان کو ڈائریکٹ الکافرون کہہ کر پکارا، باقی سب جگہ پہ یا ایوہ الناس، یا قوم، یا
جو ہے انسان یعنی الناس یا جن، یعنی یا کے حساب سے جو ہے ان کی جنس کو پکارا ہے. کافرون کا لفظ ڈائریکٹ اللہ نے صرف یہاں لیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کتنے سخت مزاج ہیں. کافر کے میں نے کوئی برے نہیں ہے، انکار کرنے والا ہے، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی کہ وہ بتوں کی پوجا کرے. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے. یاد رکھیں کافر جو ہے کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کرے. تو یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتے. طاغوتی کیا ہوتا ہے؟ شیطانی طاقتیں، شیطان. تو آپ کی باری ہے، پلیز آپ اسے ایک بار دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، یا ایہا، اے، الکافرون، کافرون. اگلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون. میں نے بتایا تھا کہ جتنے الفاظ آیت میں کم ہوتے جاتے ہیں اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہاں دیکھیں تین آئے، لابدو ایک، ماں دوسرا، تعبدون تیسرا، یعنی تین آگے. اور بھی امپورٹنس بڑھ گئی کہ کوئی اہم بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی کم الفاظ استعمال کرتے. جیسے جب کوئی بہت ناراض ہوتا ہے تو وہ بڑے آرام سے یا بڑے سخت لہجے میں کہتا ہے یہ کام مت کرو، اور اگر ایسا کرو گے یہ ہوگا، مطلب پوری اسٹیٹمنٹ. لیکن جب غصے کی انتہا پہ ہوتا ہے تو ایک لفظ نکلتا ہے مجھ سے، رک جاؤ، مت کرو، ٹھہر جاؤ. دیکھ مطلب یہ انتہا ہوتی ہے کہ جتنے الفاظ کم ہوتے جاتے ہیں اتنی اس کے اندر اہمیت جو ہے اور وہ اہم پیغام پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ پہ رحم کرے. بھائی لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تا مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا ہے، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. تو لا کے معنی نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ ہم نے اس سے ملتا جلتا پڑھا تھا، ایاک نعبدو، ہم عبادت تیری کرتے ہیں. نعبدو سے یہاں پہ اعبدو ہو گیا. اسی طرح عابد، معبود، عبادہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں لفظ. ایاک نعبدو، عابد، معبود، یہ سارے وہی ہیں جو عین بال دال کے مادے سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. ماں کے معنی تھا جو یا جس کی. ماں کے تین معنی ہم نے پڑھے تھے. ایک تھا نہیں، جیسے معافی نہیں ہے اس میں. ایک تھا کیا کے معنی، جیسے ماں دینوں کا، کیا ہے تیرے لیے. اور ایک تھا جو، من شر ما خلق، جو یعنی اس میں آیا تھا اس شر سے جو تو نے پیدا کیا. تو یہ جو ماں جو کے معنی آتا ہے یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو سوالیہ اور نفی ہوتے ہیں یہ عموماً شروع میں آ رہے ہوتے ہیں. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے. یہ دیکھیے فعل ہے، یفعلوا یفعلون، تفعلوا افعلوا تفعلون، تفعلون کے وزن پہ تعبدون. اسی طرح ماضی یہ جو ہے مضارع میں دیکھیں افعلوا کے وزن پہ اعبدو. عقیدے کے معاملے میں یاد رکھیے کوئی مسئلہ، عبادت کے تین معنی، پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور غلامی. تینوں معنی میں صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں ہم نے کہا تھا مسلط نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا یا بیٹا نہیں. اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق اسی کو سجدہ کیا جائے، اور اللہ کے اختیارات قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے. یعنی ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں اللہ واحد و تنہا ہے. کوئی اس کے برابر نہیں، نہ کوئی جیسا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی شریک ہے.
آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں۔ خاص طور اختیارات والے عقیدے کو لیجئے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجئے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون۔ الف، آپ کی باری ہے، آپ پلیز اسے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، 4 الفاظ ہو گئے۔ وا اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرتے ہو، کرنے والے ہو، ماں جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ واقع میں نہیں اور لا میں نہیں، انتم میں نہیں تم، یہ ہوا ہم انتا کے ٹیبل سے انتم آیا۔ لفظ ہے عابد، اس کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کریں کہ یہ جمع بن جائے؟ سر اس کے ساتھ واو نون واو لگے گا نون لگا تو دیں گے پھر تو یہ جی جمع بن جائے گا، عابد۔ اسی طرح اگر یہ 2 زبر عابدن، 2 زیر عابدن کے آئے تو اب جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ یا نون کا اضافہ کریں گے۔ یا نون، تو یہ عابدین بنے گا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واو نون اور یا نون جو ہیں یہ مذکر کی جمع کہتے، کیوں؟ عابد جو ہے مذکر لفظ ہے، عابدن مذکر لفظ ہے، عابدین مذکر، اس لیے مذکر کی جمع کی پہچان واو نون اور یا نون ہے۔ جو ماں کے معنی ہم نے 3 سیکھے تھے، نہیں، کیا اور جو، یا جس کی، جملے کے حساب سے جس کی۔ اعبدو کیا معنی تھے؟ ماں کے ایک کیا اور ایک جو جس، اور یہ تیسرا تھا نہیں۔ جیسے ماں دینوں کا یہ سوال تھا، لیکن اگر کہا جائے حل خلقا تو ہم کہیں گے ماں خلق۔ تو یہ اسباق دیکھتے ہیں اس آیت کے، یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، آج کل اس کی بڑی شد و مت سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے جو ہے وہ خاص طور سے دبئی میں انہوں نے یہ بنایا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی عمارت، بلڈنگ، ایک باؤنڈری کے اندر انہوں نے اسی کو ایک حصے کو مسجد بنا دیا، ایک کو چرچ بنا دیا، ایک کو وہ یعنی جیوز کی عبادت، ایک مندر بنا دیا۔ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے انہوں نے 4 پورشن میں 4 چیزیں کرے کا، چاروں سارے مذہب جو ہیں ایک ہیں، اور اب وہ ایک ایسی کتاب بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں چاروں کو اکٹھا کر کے ایک ہی کر دیا جائے کہ یہ سارے مذہب ہیں جو اکٹھے ہیں، ایک ہی ہو گیا۔ اللہ ہمیں ان سب سے بچائے۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ علم، آپ میں سے کوئی پلیز اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلا حصہ ہے سورت کا، بسم اللہ۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور لا نہیں، نہ، انا میں، عابد عبادت کرنے والا ہوں، فائل، ما جس کی، تم نے عبادت کی ماضی کا صیغہ ہے، اور لا نہیں، انا میں۔ تو عابد جو ہے ہم نے دیکھا اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، واو نون لگا دیتے ہیں تو یہ جمع ہو جاتا ہے، اور اگر 2 زبر 2 زیر سے آئے تو یا نون لگا دیتے ہیں تو یہ اس کی جمع بن جاتی ہے۔ اور یہ واو نون یا نون کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ مذکر لفظ کے ساتھ، پیش والا ہو تو پیش والا ہو تو واو نون لگتا ہے، زبر والا 2 زبر والا یا
دو زیر یا ایک زیر والا ہو یا نون لگا دیتے. فعلتم ابدتم وہی ماضی کے ٹیبل کا پیٹرن ہے. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لا عابدو یعنی حال، اور نہ مستقبل میں ہو لا آن عابدو، اور نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم، یعنی ہر زمانے میں اس کا انکار کر دیا گیا. تو علمو آپ لوگ اس کو ایک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا انا عابد ما عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے، جس کی تم نے عبادت کی. جزاک اللہ. اس آیت کی لفظی شرح ہم نے پیچھے دیکھ لی تھی، اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ تو کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت. یہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کو، وہ مانتے تھے. جب انتہائی شدید خطرات میں ہوتے تھے تو وہ ایک الہ واحد کو پکارتے تھے. اللہ کے وہ کاہل تھے، وہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے. ورنہ اللہ کے اوپر ان کا یقین تھا، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت 1 سال کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق پڑتا تھا کہ اگر آپ بتوں کی عبادت کرتے تو گویا آپ جو ہے وہ شرک کے جو ہے وہ مرتکب ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اور سخت ناراضگی. آخری آیت غور کیجئے. لکم دینکم ولی دین، 4 لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ یہ 3 حرف ہے. ولیہ 3 پارٹ ہے، وا لی اور یا. وا میں نہیں اور لی میں نہیں لیے، یا میں میرے اور میرے لیے دینی، یہ 2 لفظ ہیں دین اور یا. لیکن یا یہ عربی کے خاص طور سے قرآن کے اسلوب میں ہے لکھائی کے کہ جیسے الف کو کھڑی زبر سے تا کے ساتھ شو کر دیا جاتا ہے آخر میں، اسی طرح جو ہے یا متکلم جو ہے اس کو زیر سے شو کر دیتے ہیں. دینی ہم نے ٹیبل کیا تھا نا، دینوں ہوں دینوں دینوں کا دینی، یہ وہی لفظ ہے دینی، لیکن لکھنے کا انداز یہ ہے کہ یا لکھنے کی بجائے زیر سے شو کر دیا. اصل لفظ یہی ہے دینی، وہ جو ٹیبل میں ہم کرتے ہیں دینی میرا دین. اب یہ دیکھیے لکم یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، لہو لہم لکا لکم وہاں اس ٹیبل میں. دینوں کم بھی پڑھا تھا، دینوں 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 کا دینوں کم، یہ سارے لفظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں، یہ دیکھیے ٹیبل بھی آگے، لہو سے یہ لکم آیا، دینوں کے ٹیبل سے یہ دینوں کم آ گیا. اور ولیہ میں دیکھیں واؤ کو علیحدہ کرتے ہیں تو لی جو ہے یہ لی لہو والے ٹیبل سے آئے، یعنی 2 حصے ہیں، لا اور یا کو ملایا گیا تو لہذا لیا. لیا جو ہے یہ اصل میں لام اور جو ہے یا ہے. اور اسی طرح جو ہے دینی کو دیکھیں، دینی یہ اصل لفظ ہے لیکن لکھنے میں اس کو زیر کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے الف تا کو پورا لکھنے کی بجائے صالحات میں ہم نے دیکھا تھا الف کھڑی زبر کی شکل میں آ جاتا. تو لی اور لکم یہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی ٹیبل سے آ رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سارے مذہب برابر نہیں ہے، وہ نہیں سکتا. یہ کئی بار دنیا میں کوشش کی گئی. ایک اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایسا دین تھا، اسے کہتے تھے دین اکبری. اس میں بھی مختلف مذاہب اور ان کے رسم و رواج اور کسٹمز جو ان کو اکٹھا کر کے اس کا نام دین اکبری رکھ دیا گیا تھا. مطلب ہندو مذہب بھی، اسلام بھی، عیسائیت بھی اور دوسرے مذاہب کو اکٹھا کر دیا. وہی اب جو ہے وہ یہ اس کو دوبارہ کرنے چلے ہیں. اور جو ہماری نئی جنریشنز ہیں جن کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، وہ اندھا دھن جو کچھ انہیں بتایا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے اس کو وہ پڑھتے اسی طرح ہیں، ان کے ذہن ویسے بنا دیے گئے، وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں.
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ اور نہ ہی ایسا پیغام ہے کہ ہمیں تبلیغ ترک کر دینی چاہیے. یہ صرف مصلحت کی پیشکش کے جواب میں ہے، ورنہ یہ فرض کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یا صورت کے آنے کے باوجود اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، ہم نے چونکہ اب ان کی جگہ کام کرنا، اب کوئی پیغمبر نبی تو آنا نہیں، اسی امت نے جو ہے یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. علم پلیز اس کو آپ ایک بار دوہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. جزاک اللہ خیرہ. تو آج کی اس صورت سے ہمیں یہ دیکھیں فعل ماضی کا استعمال آیا، عبدتم، فعل مضارع آیا اعبدوا تعبدون، دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں. فاعل آیا کافرون عابد عابدون، اور ضمائر آیا انا انتم لکم لیا. یعنی یہ ایک بڑی خوبصورت سی مختصر سی صورت ہے جس میں آپ کو ماضی مضارع فاعل مفعول ضمائر یہ سب مل رہے ہیں. اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، ٹپ ہے. اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. پہلا حصہ ہے خطاب. جیسے آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں نا تو اس میں لکھتے ہیں بخدمت جناب فلاں 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 فلاں، اور پھر لکھتے ہیں جناب عالی، اور پھر اپنی درخواست لکھتے ہیں، اور آخر کہتے ہیں تابع دار یا تابع دار وغیرہ. اسی طرح یہ دیکھیں اس کا خطاب شروع ہے قل یا ایھا القوم. پھر اس کے بعد اس میں آج کی بات کیا، لا اعبد ما تعبدون، یعنی مضارع، ولا انتم عابدون ما. پھر ہے کل کی بات، ولا انا عابد ما عبد، اور اس کے ساتھ پھر وہی ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ریپیٹ ہو گیا. یعنی یہ آیت نمبر 2 اور 4 کے ساتھ جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک ہی جملہ ہے، ولا انتم عابدون ما. تو لہٰذا آپ نے اصل میں تو 3 جملے یاد کرنے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، اور اس کو دونوں کے ساتھ ملا دینا ہے، آج اور کل کی بات کے ساتھ. اور آخری بات کیا ہوگی، چوتھا حصہ لکم دینکم ولی دین. یعنی اس کو آپ 4 پیسز میں یاد کیجئے، خطاب، آج کی بات، کل کی بات، آخری بات. آج کی اور کل کی بات میں دوسرا حصہ جو ہے آیت کا وہ ہے جو کہ ایک ہی ہے. تو اس طریقے سے یہ آسانی سے یاد ہو. تو آئیے اس کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سورۃ الکافرون کا خلاصہ یہ ہے، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مسلط کی گنجائش نہیں. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 16 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر. حصہ اول ہمارا نماز کے ذریعے ہوتا ہے، حصہ دوم ہمارا گرامر. تو آئیے، ہم نے فعل امر و نہی کل شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو ہے افعل، افتا اور جو ہے اجعل، یہ 3 جو ہے افعال امر کے نہیں کے سیکھے تھے. آج ہم 4 مزید انصر، اذکر، اعبد، اخلق جو پیش سے شروع ہونے والے نا انہیں لیں. لیکن بھائی ٹی پی آئی جو ہے یہ تو آپ کو کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کو 20 کے 20 لیسنز میں رکھا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اسے کرنا پڑے گا. تو آئیے بھائی کر لیتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کر. مقصد کیا ہے اس ٹی پی آئی کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور سے گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، تو تب آپ کو جو اپنی تمام حصے اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوگا. اپنے تمام اعضاء جیسے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور کسی ساتھی کا استعمال کرنا ہوگا، تب گرامر آئے گی. ورنہ گرامر جو ہے وہ آتی ہی نہیں، ایسے اڑ جاتی ہے. تو اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو جسم کی تمام صلاحیتیں چاہیے. تو دوسری چیز جو ہے یہ بھی آپ نے
20 کے 20 لیسن میں دہرانی ہے، پکی کرنی ہے، کیونکہ عربی گرامر کے اندر صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز اسم ہوتی ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہاں دوسری زبانوں میں ہے، جیسے انگلش میں اسپیچ آف پارٹس جو ہے 8 ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، اسی طرح کم و بیش اردو فارسی میں بھی اسی طرح 8 ہے، لیکن عربی میں صرف 3 ہے۔ تو عربی کی یہ خوبی ہے کہ کم سے کم جو ہے گرامر کے اصطلاحات سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسم کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام یا کسی نام کو جو ہے وہ اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب اسم ہے، مکہ اسم ہے۔ عربی میں ایک خاص بات ہے جو اور زبانوں میں وہ یہ کہ کسی خوبی کو یا صفت کو بھی جو ہے اسم کہتے ہیں۔ اب خوبی یا صفت جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں اچھائی ذہن میں آتی ہے، نہیں، ہر اچھی بری عادت، ہر اچھی بری جو ہے صفت، ہر اچھی بری جو ہے وہ انسانی جو ہے صلاحیت کو جو ہے صفت کہتے ہیں، اور صفت جو ہے عربی میں اسم ہے۔ مثلا مسلم، مومن، یہ تو اچھی عادت ہے، لیکن اسی طرح اگر کافر، مشرک، یہ بری صفت ہے، لیکن یہ بھی صفت ہے۔ تو صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور پہچان کیسے ہوگی، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے۔ اگر الف لام نہ آئے تو آخر میں 2 پیش ہوں، 2 پیش نہیں ہے، چلیں 2 زبر آ جائے، 2 زبر بھی نہیں ہے تو پھر 2 زیر تو آنے چاہیے۔ یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت اگر کسی اسم پہ نظر آئے، شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش یا پھر 2 زبر یا 2 زیر، تو وہ اسم کی پہچان ہے۔ اگر وہ جمع کا ہو پھر کیا ہوگا؟ ابھی جمع کا ہم نے قانون پیچھے دیکھا تھا، کیا تھا؟ واو نون لگاتے ہیں یا پھر یا نون لگاتے ہیں، اور مؤنث کے لیے الف تا لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا اگر کسی لفظ کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آ رہے ہیں تو وہ بھی اسم۔ یہاں پہ کبھی کبھی کوئی پڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے جی یہ واو نون جو ہے نہیں ہوتا، نہیں، اس کا ایک سینٹینس آپ کو یاد کرنا۔ تمام واو نون والے الفاظ اسم ہوتے ہیں، تمام واو نون والے الفاظ اسم ہیں، سوائے ان کے جن کے شروع میں یا پھر تا آ جائے، جو کہ مضارع کی علامت ہے، فعل کی علامت۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں واو نون آ لیکن اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، جیسے یجعلو، یفعلو، یا پھر شروع میں جو ہے تا آ رہا ہے، جیسے تفعلو، تفعلون، پھر وہ واو نون والا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، پھر وہ اسم ہوگا۔ ادروائز جتنے واو نون والے آئیں گے تو یہ آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا، ورنہ آپ نے تو سیکھ ہی لیا ہے کہ 2 پیش والے کی جمع بنانے کے لیے واو نون یا نون لگاتے ہیں اور مؤنث کے لیے الف تا لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ لیکن عربی میں کچھ وہ کہتے ہیں ایک کھڑکی جو ہے وہ استثناء کی کھلی ہونی چاہیے، یعنی کوئی چیز جو ہے ایسی ہو سکتی ہے جو قاعدے کے خلاف ہے، وہ یہی ہے کہ واو نون والے ایسے الفاظ جن کے شروع میں یا تا آئے وہ جو ہے اسم نہیں ہوتے، وہ فعل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو تھی کیا تھا؟ فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی لفظ ہوتا ہے، ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے 3 زمانے ہیں اردو میں، ماضی، حال، لیکن عربی میں 2 ہی ہیں۔ ویسے تو 3 بھی پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ماضی 1، مضارع 2، امر نہیں تیسرا۔ وہ امر نہیں کو تیسرا کہتے ہیں، لیکن ہم جب اردو انگریزی میں پڑھتے ہیں تو ہم اسے چوتھا فعل کہتے ہیں۔ ہمارے اردو، انگریزی، فارسی میں جو ہے ماضی، حال، مستقبل 3 ہے، چوتھا جو ہے امر نہیں ہوتا ہے۔ عربی میں جو ہے تیسرا جو ہے امر نہیں ہے، اصل میں فعل یہی ماضی اور مضارع ہے۔ تو لہٰذا ان میں سے کوئی پایا جائے، مثلا اب آپ نے ماشاءاللہ ماضی کے بھی ٹیبل پہ کر لیے ہیں، مضارع کے بھی، تو اگر میں کہوں یفتح تو یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ مدارے، فعل یہ مضارع مدارے۔ ہوگا، کیوں؟ یا آ گیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں عامل، عامل، تو یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ عامل عاملہ۔ ماضی کا زمانہ ہے، عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عامل۔ اچھا، یہ جی سر۔
میں یہ بتانا چاہ رہا تھا لازمی نہیں جو سامنے لکھا ہے آپ اس پہ کنسنٹریٹ، آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے کہ ماضی اور مضارع میں فرق کیا ہے. ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے کوئی آ رہا ہے وہ مضارع ہو گیا. وہ یفتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یا ملونہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے جس کے شروع میں یا حمزہ تا نون. اور ماضی کی کیا پہچان ہے؟ ماضی کی یہ ہے اگر 3 حرفی آ رہا ہے اس کے پہلے اور آخری حرف پہ لازمن زبر ہو، درمیان میں بے شک زبر زیر پیش کچھ ہو تو وہ ماضی ہے. جیسے فتح ہے، عاملہ ہے، سامیہ ہے، داریبہ ہے، مختلف طریقے سے آ رہا ہے، کہیں زیر آ رہا ہے کہیں پیش، یا کرومہ ہے پیش بھی آتا ہے درمیان، حسیبہ ہے درمیان میں زیر آتا ہے. تو یہ ماضی کی پہچان. تیسری چیز تو دی حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف اصل میں اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہر وہ لفظ یا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو اسے ہم حرف کہیں گے، بس اس کی پہچان نہیں. یا دوسرے الفاظ میں اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی گئی، وہ کلمہ وہ لفظ جو 2 اسموں 2 فعلوں یا 2 جو ہے فکروں کو آپس میں جوڑے وہ حرف ہوگا. اور پھر مثال کے طور پر ہم نے QC1 میں جو ہے شروع میں ہی ابتدا میں پڑھا تھا 7 حرف جر پڑھا تھے، لی من ان، بی فی اعلی اور ان. تو یہ جو ہے اس کی مثالیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، داد را با. اگر میں انہیں جوڑ بھی دوں یہ تو علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تب بھی یہ فعل نہیں ہے. یعنی یہ 3 حرف اگر آپس میں جڑ جائیں تب بھی فعل نہیں ہے. فعل کب ہوں گے؟ جب ان پر حرکات آئیں گی، زیر زبر پیش لگ جائیں گے تب یہ فعل بنیں گے. جیسے فاعلا تینوں پہ زبر آ رہے ہیں، فتحات تینوں حرف پہ زبر آ رہا ہے، ناصرات تینوں پہ زبر آ رہے ہیں، ضربات تینوں پہ زبر آ رہے ہیں، سامیات 2 پہ زبر 1 پہ زیر آ رہا ہے، کروما 2 پہ زبر درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے، تب یہ فعل بنیں گے. یہ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے اس بات کو کہ فعل یہ کب بنتے ہیں؟ جب 3 حرف جڑتے ہیں. یہ ہم پڑھاتے ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ 3 حرفیں جب مل جائیں گے تو کیا فعل بن جائے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. فا این لام کو اسی طرح جوڑ دیں بغیر زیر زبر کے، یہ فعل نہیں ہے. فاتحہ کو جوڑ دیں یہ فعل نہیں ہے. نون صاد کو جوڑ دیں فعل نہیں ہے. ضربہ کو جوڑ دیں. ہاں جب آپ کہیں گے فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر، اب یہ فعل بن گیا. جب آپ کہیں گے فا پہ زبر، تا پہ زبر، ہا پہ زبر، یہ فعل بن گیا. جب آپ کہیں گے نون پہ زبر، صاد پہ زبر، را پہ زبر، نصارا، تب یہ بنا. داد پہ زبر، را پہ جو ہے زبر، با پہ زبر، دارابا، تب یہ فعل ہوا. ان سب پہ تو تینوں پہ زبر آ رہی تھی. زیر بھی آتا ہے، جی ہاں آتا ہے. حسیبہ ہا پہ زبر، سین پہ زیر، با پہ زبر. سامیہ سین پہ زبر، عین پہ زیر، سامیہ میم پہ زیر، عین پہ زبر آ گئی. پیش بھی آتا ہے، جی ہاں آتا ہے. کروں. اب یہ دیکھیے پیش والا 1 باب ہے، زیر والے 2 باب ہیں، زبر والے 4 باب ہیں. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 2 باب ایسے ہیں جن پہ زیر آتی ہے درمیان میں، سامیہ اور حسیبہ پہ. ایک پہ پیش آتی ہے کروں. اور یہ 4 جو ہیں اس میں اصل میں فعالہ جو ہے یہ باب نہیں ہے، فعل ہے، باب نہیں ہے. باب صرف یہی ہے 3، فتح، نصرہ، دربہ. ان پہ زبر آتا ہے تینوں پہ. حسیبہ سمیہ دونوں پہ درمیان والے پہ زیر آتا ہے، کرومہ پہ پیش. تو پیش والا 1 ہوتا ہے، زیر والے 2 ہوتے ہیں، زبر والے 3 ہوتے ہیں. اس میں فعالہ کو ہم باب نہیں لیں گے گرچہ اس پہ تینوں زبر آتے ہیں. فعالہ کو کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ پوری عربی گرامر فا عین لام پہ کڑی ہے. فا عین لام کے بغیر ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی. ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ڈائی بنا لی ہے، یہ اسٹینڈرڈ ڈائی فا عین لام کے، اس لیے اس کو یہاں پہ رکھ دیا گیا، ادروائز یہ باب نہیں ہے.
تو ماضی، مضارع، امر، یہ تین زمانے ہیں عربی کے. ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس. مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مضارع. اس میں حال بھی آ جاتا ہے، حال جاری بھی آ جاتا ہے، مستقبل بھی آ جاتا ہے. مثلا اگر میں کہوں یفعلو تو اس کے تین ترجمے ہوں گے. یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا. ہم تو عام طور پہ بہت زیادہ کرتے ہیں نا، دو ترجمے بتا دیتے ہیں، نہیں تو ایک ہی بتاتے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ پہ بوجھ نہ پڑے. لیکن کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ بھی بتاتے ہیں یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. یہ تیسرا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کوئی بتاتا ہو. کبھی کبھی کوئی ایک آدھ میرے جیسا بتا بھی دیتا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کر رہا ہے، یفعلو وہ کرے گا. یعنی مضارع کے اندر تینوں زمانے آ جاتے ہیں، حال، حال جاری، مستقبل. لیکن بتاتے ہم صرف حال کا ترجمہ، کبھی کبھی مضارع کبھی کر وہ مستقبل. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا یا روکنا. کیوں نہیں جو ہوتا ہے وہ بھی امر کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے، نہیں کہ میں نہیں روکا. تو آئیے چلتے ہیں. ہم نے امر شروع کیا تھا. امر کا مطلب اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا. درخواست بڑوں سے کی جاتی ہے، چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے. اسی طرح نہیں، اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست دینا. بڑوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ پلیز یہ مت کریں. بچوں سے کہا جاتا ہے مت کر، آرڈر دیا جاتا ہے. تو ہم نے فعلا سے یہ ایک بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل. یہ اس کا اصل ترجمہ نہیں ہے. اصل ترجمہ ہے افعل تو کر یا آپ کر. افعلو تم سب کرو یا تو آپ سب کرو. لفظ تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت. بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اشارے جو کر رہے تھے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتا ہے کہ جی یہ کس کو کہا جا رہا ہے. یہ نہ غیب کو کہا جا رہا ہے نہ اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے، تو لے دے کے سامنے والے کو کہا جا رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ جائے کہ اس میں یہ ہے. لیکن ایک دفعہ بتانا ضروری ہوتا ہے. افعل کا مطلب ہے تو کر. کیوں؟ سوال جواب میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب سوال جواب کریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر اسے پہلے سے پتا ہے افعل تو کر، تو وہ اس جواب میں کہے گا میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں. افعلو تم سب کرو، تو اس کو پتا ہوگا تم سب کرو یا آپ سب کرو کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. لیکن اگر اسے یہ نہیں پتا کہ افعل کر کس کو کہا جا رہا ہے، افعلو کسے، تو وہ جواب نہیں دے پاتا. جب یہ امر کا سوال جواب آتا ہے تو وہ چیز نہیں سمجھ آتی اسے. کیوں؟ اسے یہ کلیئر ہی نہیں کہ آرڈر کسے دے. کسی سے اگر یہ پوچھا جائے یا کسی کو کہا جائے لکھ، اور اسے کہے جواب دو، اگر یہ اسے نہ سمجھے کہ کس کو کہا ہے لکھ، تو وہ جواب کہاں سے لکھ. لیکن اگر اسے پتا ہو لکھ کا مطلب ہے تو لکھ، تو وہ کہے گا ہاں میں لکھتا ہوں یا نہیں لکھتا ہوں. تو ہمارا پہلا ٹیبل آ گیا. فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. مضارع دیکھیے، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں، آپ کر رہے ہیں یا آپ کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں، میں کر رہا ہوں یا میں کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں یا کریں گے. افعل تو کر، افعلو تم سب یا آپ سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو. یہ پورا ٹیبل آج میں نے آپ کو ایک دفعہ کرا دیا. آگے یہ ہم نہیں کریں گے، ہم اسی طرح کریں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ٹیبل بنایا، ہم اس کو اسی طرح پریکٹس. لیکن آپ کو اب پتہ چل جانا چاہیے مضارع کا اصل یہاں پہ کتنا ترجمہ کیا کیا آ رہا ہے. امر نہیں، ہم کس ترجمے کے ساتھ. اب آپ کی باری، آپ میں سے کوئی پلیز اس ٹیبل کو اسی طرح دہرائیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بنایا. جی جبیدہ بہن دہرائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کرائیں جی ٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، فعلو ہم سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں،
तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता मैं हूँ, करता हूँ, तफ़अलुना आप सब करते हैं। जी अफ़अलु मैं करता हूँ, अफ इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आइए अगला टेबल हम देखते हैं, वो था फतहा से। ये अभी हम दोहराई कर रहे हैं, आज वाले तो हमने अलहदा पढ़ने। इफ्ताह तू खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता तुम मत खोल, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो। इसका पूरा टेबल देखिए, फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताह तुम मैंने खोला, फताह तुम आप सब ने खोला, फताह ना आप सब ने खोला, फताहत उस ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, तफ्ताहू वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, यानी तू खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता तुम मत खोल, ला तफ्ता। अब आपकी बारी है, आप में से कोई प्लीज जो है इस पूरे टेबल को दो। जी सिस्टर आलिया। बिस्मिल्लाह। जी फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह। फिर हमने ये चार पैटर्न सीखे थे, फतहा, यफ्तहू, इफ्ताह। दूसरा पैटर्न था नसरा, यंसुरु, उनसर। इसमें मुदारे में देखें यंसुरु पे पेश है, इसलिए ये यफ्ताहू से फतह वाले से मुख्तलिफ हो गया। तीसरा थे दराबा, यदरिबु, इद्रिब, दराबा में देखे जेर आ गई, ये यंसुरु से भी मुख्तलिफ हो गया जिसपे पेश है, और यफ्ताहू से भी मुख्तलिफ हो गया जिसपे जबर है। इस तरह ये तीनों मुख्तलिफ। चौथा देखिए सामिया, यस्मो, इसमें सामिया देखे माजी के अंदर ही जो मीम के नीचे जेर आ गई, जबकि फतह, नसरा, दराबा पे जबर है दरमियान वालों। तो ये इस तरह माजी में, और वो दो तीनों जो है वो मुदारे में हुए। तो ये चार पैटर्न। अब आज जो हमने पढ़ना है वो है उनसुर तू मदद कर, उनसुरु तुम सब मदद करो, ला तंसुर तुम मदद मत कर, ला तंसुर तुम मदद। पूरा टेबल ये आपके सामने है। जी सिस्टर सादिया, आपने उस वक्त अनम्यूट किया था, आप प्लीज इस टेबल को करा दीजिए। चलें जी, वो क्लास सही चली गई है, गुड। जी कोई और इसे दोहरा दे। मैं पढ़ूँ सर? पढ़िए। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता, सुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरुना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु मैं मदद करता हूँ, मैं कहा उनसुरु शुरू, हम सब, जी नन हम सब मदद, सब मदद करते हैं। उन हम मदद, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। इसी तरह उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुर जिक्र मत कर, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। तो ये हमारे पास जो है पूरा टेबल आ गया ज़करा का। जी आप में से कोई इसे दोहरा दे एक बार, फिर आगे चले। जी सर मैं दोहराऊं? जी सिस्टर फिजा आप दोहरा दीजिए, आपने अभी तक कोई टेबल नहीं किया। जी सिस्टर। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र, हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं, उसकुर जिक्र कर, उसकुरु जिक्र करो,
ला तस्कुरु ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला तस्कुरु मत जिक्र करो। जजाक। आगे है ओ बुद, इबादत कर, यानी तू इबादत कर। और वुदू, तुम सब इबादत। ला ताबुद, तू इबादत मत कर। ला ताबुदू, तुम सब। तो ये इसका माजी, ये मुदारे, ये अमर नहीं है। आप में से कोई काइंडली इसको दोहरा दे एक दफा। जी सिस्टर आलिया दोहराइए। बिस्मिल्लाह। अबदा, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तू, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। याबुदू, वो इबादत करता है। याबुदूना, वो इबादत करते हैं। आबुदू, आप इबादत करते हैं। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। ताबुदूना, आप सब इबादत करते हैं। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। उबुद, इबादत कर। उबुदू, इबादत करो। ला ताबुद, मत इबादत कर। ला ताबुदू, मत इबादत करो। गुड। अगला है उखलुक, तू पैदा कर। उखलुकू, तुम सब पैदा करो। ला तुखलुक, तुम पैदा मत कर। ला तुखलुकू, तुम सब पैदा मत करो। इसका माजी का टेबल है, ये मुदारे है, ये अम्र नहीं है। जी कौन दोहराएगा? दोहराए जी। जी सिस्टर जुबैदा, आप दोहराना चाहती हैं, दोहरा दीजिए। ओके चलिए मैं दोहरा। खलका, उसने पैदा किया। खलकू, उन सब ने पैदा किया। खलकता, आपने पैदा किया। खलकतू, मैंने पैदा किया। खलक तुम, आप सब ने पैदा किया। खलकना, हम सब ने पैदा किया। खलकत, उस औरत ने पैदा किया। यखलुकू, वो पैदा करता है। यखलुकूना, वो सब पैदा करते हैं। तखलुकू, आप पैदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए जी, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से जो है उसे दोबारा शुरू करते हैं। तो हमने ये अम्र नहीं में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसुर, तू कर। तो उसका जवाब क्या होगा? अनसुरू, मैं करता हूँ या करती हूँ। अगर ये हो उनसुरू, आप सब करो, तो वो क्या कहेंगे जवाब में? ननसुरू, हम करते हैं या करेंगे। यानी मुदारे से जवाब होता है। जब भी अमर का जवाब सामने वाले को दिया जाता है तो वो मुदारे में अपनी तरफ से जवाब देता है। एक हो तो एक जवाब देता है, ज्यादा हो तो ज्यादा जवाब देते हैं। अनसुरू, मैं करता हूँ। ननसुरू, सब करते हैं। इसी तरह देखिए, अगर हो उनसुर जैद, तू मदद कर जैद की, तो वो क्या जवाब देगा? मैं मदद करता हूँ जैद की, या मैं मदद करूंगा जैद को, ऐसे ही कहेगा ना, मुदारे में जवाब देगा अनसुरू जैद। और अगर ये कहा जाए अनसुरू जैद, तुम सब जो है जैद की मदद करो, तो यही जवाब देंगे, हम जैद की मदद करते हैं या करेंगे। क्या हो जाएगा? ननसुरू जैद। तो चलिए जी, अगर आ जाए उज़कुर, तू जिक्र कर, तो अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या जवाब मुमकिन है? जी मुदारे में होगा अज़कुरु। अज़कुरु, मैं मदद करता हूं। और अगर जाए उज़कुरु, आप सब मदद करो, तो अब क्या जवाब होगा? नज़्कुरु नज़कुरु हो जाएगा। और अगर है उज़कुरिल्लाह, तू अल्लाह का जिक्र कर, तो वो क्या जवाब देगा सुनने वाला? अज़कुरुल्लाह, मैं अज़्कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करता हूँ या करती हूँ। और अगर है उज़कुरुल्लाह, आप सब अल्लाह का जिक्र करो, तो वो क्या जवाब देंगे? हम अल्लाह का जिक्र करते हैं या नज़कुरुल्लाह। नज़कुरुल्लाह। ये अमर का जवाब जो होता है हमेशा मुदारे में आता है। और सवाल वो जो है अमर जो है सामने वालों को दिया, जवाब जो है वो अपनी तरफ से मैं या हम के अल्फाज से देखता है। अज़कुरु, नज़कुरु। चलिए एक और देखते हैं। लफ्ज़ है उबुद, तू इबादत कर। तो ये इसका जवाब क्या आएगा? आबुदू। आबुदू, अअबुद और अगर कहें उबुदुल्लाह, अब क्या जवाब आएगा?
आबुदुल्लाह आबुदुल्लाह अल्लाह, उसके साथ लफ्ज अल्लाह का इजाफा हो गया और तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये उबुदू, तुम सब इबादत करो, तो इसका क्या जवाब होगा? नाबुदु नाबुदु। नाबुदुल्लाह लेकिन अगर इसके साथ नाबुदु लफ्ज अल्लाह लगा दें, उबुदुल्लाह, तो अब जवाब हो जाएगा नाबुदुल्लाह। अल्लाह। यानी इजाफी लफ्ज में उनका कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है, उबुद एक को कहा जा रहा है तो वो कहेगा आब, ज्यादा को कहा जाता है तो वो नाबुद। ये अहम होते हैं कि आप जवाब में लफ्ज क्या लाएं। बाकी जो जुमले का हिस्सा वो तो जो सवाल में वही जवाब में होगा। जैद था तो जैद आ गया, अल्लाह का लफ्ज है तो अल्लाह का लफ्ज आ गया। कल हमने ये माजी की एक प्रैक्टिस शुरू की थी। हमने लिया था लफ्ज नस्र और उसके साथ हु को मिलाया, फिर हुम को मिलाया। आज नसरा के साथ हम एक स्टेप आगे जाते हैं, का को मिलाते हैं। का मतलब है आप, नसरा उसने मदद की, का आपकी, तो क्या होगा? उसने आपकी मदद की या उसने तेरी मदद की। अगर ये नसरू आ जाए और का के साथ, तो अब क्या बनेगा? नसरू का तो क्या तर्जमा होगा? उन सब ने तेरी मदद की। उन सब ने तेरी मदद की। और अगर ये नसरता के साथ हम का को जोड़ दें, ये होता है नसरता का। नसरता का, तो अब क्या तर्जमा करेंगे? आपने तेरी मदद की। तुमने तेरी मदद की, तूने तेरी मदद अपनी की। मदद आपकी। दूसरे अल्फाज में हम ये कहना चाहते हैं, आपने अपनी मदद आपकी। अगर ये लफ्ज है नसरतु और इसके साथ का को जोड़ दें, तो ये बनता है नसरतु का। तो तर्जमा क्या होगा? मैंने तेरी मदद की। और अगर है नसर तुम, इसके साथ का को जोड़े तो नसर तुम का बन जाता है। तो क्या तर्जमा होगा? तुम तुम सब सब, ने तेरी मदद की। हाँ तुम सब ने तेरी मदद। और अगर नसरना के साथ का को जोड़ दें तो नसरना का बन गया। क्या तर्जमा होगा? हम सब ने मदद की। नसरना हम सब हम ने मदद की, का हम सब ने तेरी, तेरी मदद तो हमने तेरी मदद की, यानी हम सब ने तेरी तेरी मदद। मदद मदद अब इसी नसरा के साथ अगर हम या को जोड़ दें तो या नहीं जुड़ता, उसके लिए एक नून लाते हैं, नूने वकाया। तो क्या हो जाता है? ये बनता है नसरानी। नसरा उसने मदद की, नी मेरी, उसने मेरी मदद की। अगर ये हो जाए नसरू और या के साथ मिलाएं, ये हो जाएगा नसरूनी। क्या मतलब? उन सब हम ने सब ने मेरी उन सब ने मेरी मेरी मदद की। और अगर वो नसरता और या को मिला दें तो नसरतानी। क्या मतलब? आपने मेरी मदद आपने या की। तूने मेरी मदद की। और अगर ये नसरतू के साथ या को मिलाएं, ये होता है नसरतू नी। तो क्या मतलब होगा? नसरतू मैंने मदद की, नी मेरी, मैंने मैंने मेरी मदद तेरी की का मदद मतलब की। मैंने अपनी मदद आपकी। और अगर ये नसर तुम के साथ या आ जाए तो ये होता है नसर तुमूनी। तो अब क्या होगा? आप सबने मेरी मदद की। मदद अगर ये की। नसरना के साथ या है, नसरना नी, नसराना ना नी, नसरना नी, यानी हमने मदद की किसकी? मेरी, यानी हमने मेरी मदद की। हम सब मतलब ने समझाने का मेरी। ये है, जब इस तरह हमारे फेल के साथ हु हुम का इकुम जुड़ के आएंगे तो आपने इसको अलग कर लेना है। पहले फेल का तर्जमा करें, फिर वो हु हुम का जो कुछ आ रहा है, तू मैं वो हम, वो जो भी आ रहा है, वो उसका तर्जमा उसके साथ जोड़ देते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा जो है टेस्ट है, देखते हैं आपको कितना समझ आया इससे। अगर ये हो लफ्ज नसरतनी, नसरतनी, तो क्या होगा तर्जमा? तुमने मेरी मदद की। वो तो था नसरतनी। ये देखें, ये जो लफ्ज है इसे देखें, ये जो ग्रीन लिखा हुआ है ये था नसरता से, नसरत, नसरतानी। और ये नसरतनी, नसरतनी। दोनों लफ्जों में फर्क है। यहाँ ता पे जबर आ रही है, यहाँ ता पे सुकून आ रहा है, यहाँ रा पे सुकून है, यहाँ रा पे जबर है। ये दोनों मुख्तलिफ लफ्ज हैं।
ہم نے ایک پڑھا تھا سیغہ، ہم کہتے تھے فعلا یا فعلت، جعلا یا جعلت، ناصرا یا ناصرت. کوئی یاد آیا؟ یہ سیکھا تھا نا ہم نے، ہوا اور ہیا کا فرق سیکھا تھا، یہ ایکسرسائز کی تھی نا. یا وہ عورت یہاں ہے کیا وہ عورت تھی؟ نصرتانی، یہ ہے نصرتنی. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ نصرتانی، تو نے میری مدد، نصرتنی اس عورت نے میری مدد کی. اس عورت کی مدد. نصرت یہ جو ہے دیکھیں تا ساکن آ رہا ہے، یہ وہ والا فعل ہے جو یا کے لیے ہم استعمال کرتے تھے، اور یہ جو ہے زبر والا یہ مذکر کے لیے آ رہا ہے. یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہی تو چیلنج تھا. تو آئیے چلیں، آپ لوگ بہت الجھ گئے، اب آپ آسان آسان سوال پوچھتے. اندہو، جب میں نے یہ دیکھا، میں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا تیرے پاس. کمپیوٹر جو ہے ناراض ہو گیا، اس نے کہا غلط. آپ لوگ درست کر دیجئے تاکہ کمپیوٹر مان جائے. کیا ہوگا اندہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی اندہو ٹیبل کیا تھا نا، تو کیا ترجمہ ہے؟ اس کے پاس. اس کے جیسے ہی آپ نے کہا وہ مان گیا، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل درست ترجمہ ہے. پھر اس نے ایک لفظ دیا طعامو کا، میں نے اس کا ترجمہ لکھا کھانے کی طرح. کمپیوٹر ناراض ہو گیا، کہتا ہے غلط ہے. تو آپ لوگ درست کر دیں. اس کا کھانا، آپ کا آپ کا کھانا آپ یا کا تیرا کھانا، کھانا، آپ کا. کہا ہے آپ کا یا تیرا کھانا. پھر ایک لفظ اس نے لکھا خلقہ کا، میں نے جلدی سے ترجمہ، اس نے پیدا کیا مجھے. کمپیوٹر ناراض ہی ہو گیا. آپ لوگ اسے راضی کر لیں. آپ نے پیدا کیا ہاں یا تو نے پیدا کیا؟ یا تو نے، اس نے پیدا کیا تجھے. یہ بڑا عجیب سا تھا. یہ ابھی آج کل میں وہ پڑھا رہا ہوں نا، ناسارا ہوں، ناسارا کا، ناسارانی، یہ وہ ہے خالقہ، اس نے پیدا کیا. کا تجھے یا آپ کو؟ کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے؟ نصرہ کا، نصرہ اس نے مدد کی، کا تیری، نصرہ اس نے مدد کی اس کی، نصرہ ہم اس نے مدد کی ان سب کی، نصرہ کا اس نے مدد کی تیری، نصرانی اس نے مدد کی میری، نصرہ کم اس نے مدد کی آپ سب کی، نصرنا اس نے مدد کی ہم سب. تو خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے اسے پیدا کیا، خلقہ ہم اس نے ان سب کو پیدا کیا، خلقہ کا اس نے آپ کو یا تجھے پیدا کیا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو یہ ڈرل جی آج سر. کل ہم کر رہے ہیں، سر وہ کاف اسی دو سوال بار آ رہا ہے تو یہ وہ اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ جب قرآن میں آپ پڑھیں گے وہاں پہ تو اس طرح لکھا ہوا ہوگا. تو آپ نے یہ کا سر، ہم کا کی طعام کو میں علیحدہ کرنا اسم تھا، ہے. اسم تھا یہ جی طعام. تاموں کا میں بھی یہی کیا تھا ہم نے، اندہو میں بھی ہم نے یہی کیا تھا. اندہ کو ہو سے علیحدہ کیا، اندہ پاس ہو اس کے، تام تام کھانا، کا تیرا. اسی طرح خلا کا اس نے پیدا کیا، کا تجھے. چلیں ایک اور چانس دیکھتے ہیں. اس نے کمپیوٹر میں مجھے لفظ دیا صراطی، میں نے جلدی سے ترجمے کا تیرا راستہ. انہوں نے کہا آپ کو تو عربی ہی نہیں آتی ہے. میں نے کہا اچھا میں اپنے شاگردوں سے پوچھ لیتا ہوں، ان کو بہت آتی ہے. میرا راستہ، میرا میرا راستہ، راستہ. میرا راستہ. پھر اس نے ایک اور لفظ دے دیا. اس نے کہا اچھا چانس دیتے ہیں، آپ پڑھاتے ہو، آپ کو ایک چانس اور دے دیں. میں نے کہا بتاؤ پوچھو. اس نے کہا علموہا، میں نے فٹ کہا اس کا علم. اس نے کہا غلط ہے، یہ بھی نہیں آپ کو آتا. تو آپ لوگ درست کریں بھائی. اس عورت کا علم، ہاں ہاں اس آ گیا، عورت کا علم. مؤنث کا علم. پھر اس نے ایک لفظ دیا قلوبنا، میں نے جھٹ ترجمہ کیا تمہارے تھے. میں نے کہا غلط ہے. ہمارے دل. ہاں نہ ہے ہمارے دل. ارحم ارحم ہما، ہما کا لفظ آپ نے پڑھا تھا نا، مل السماوات مل الارض مل ما بینہما، ہما ہما وہاں بڑا پکا کراتے ہیں. تو میں نے جلدی سے لکھا ہم پر رحم. یہ بھی غلط ہو گیا. آپ لوگ درست کریں. علامت پسند. ارحم
رحم کر ہما ان دونوں پر رحم. یہدیکم میں نے لکھا جلدی سے وہ ہدایت دیتا تھا, پتا چلا یہ غلط. ان دونوں پر. جی یہدیکم, کم آ رہا ہے, کم میں دو نہیں ہوتے ہیں. ہم کا وہ ہی, ہدایت دیتا ہے ہمیں ہمیں ہوتا ہدایت تو دیتا نہ ہے آتا. آپ سب کو. ہاں آپ کم سب ہے, کو. آپ سب, تم سب, سامنے والے کا جمع ہے. وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں. میں نے کہا بھائی کوئی گنجائش نکالو, کچھ اور امتحان لے لو, شاید صحیح ہو جائے. اس نے کہا اچھا ظلم تم, آپ کی تو عربی بہت ہی نیچے ہے تو آپ کو آسان سا لفظ دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے ان سب نے ظلم کیا. وہ ناراض ہی ہو گیا. آپ لوگ کچھ کوشش کریں, شاید تم نے ظلم کیا, تو اگر نے تم ظلم ظلم کیا, ہوتا تو یہ ہوتا ظلم کا ہوتا. تم سب نے ظلم کیا, ہاں تم سب نے ظلم کیا. کیا. آخری لفظ یہ تھا اس ٹیسٹ کا, قتل تموہم, ہم نے جھٹ ترجمہ کیا, انہوں نے قتل کیا. پتہ چلا جی غلط. کیا ہوگا درست؟ تم سب نے قتل کیا, جی تم سب نے قتل کیا. ان جی سب نے ان کا قتل کیا کام کیا. ہے یہاں؟ نصرتموہم, نصرتموہو, نصرتموہم, تم نصرتموکا, نصرتمونی, نصرتموکم, نصرتمونا. اس کا جواب تو اس کے تم اندر ہے. سب نے قتل کیا. ہم کا ترجمہ کہاں ہاں جائے تم گا؟ سب نے قتل کیا اس, تم سب تم نے سب نے قتل قتل کیا کیا اس کا نا سر. ہم کا ترجمہ آپ لوگ نہیں لا رہے تھے تو اس لیے جو ہے وہ غلط تھا. آپ نے میرے غلط ترجمے کے اوپر جو ہے پریکٹس کرنی شروع کر دی, بجائے اس کے کہ اس فعل کو, لفظ کو جو ہے توڑتے کہ یہ ہم جو ہے نہیں میں تو علیحدہ سے آ رہا ہے, اس کا رنگ بھی علیحدہ ہے, اس کو پہلے علیحدہ کرو. کیوں ہم کا کم ای آج کل ہم جوڑ رہے ہیں. آپ کی پریکٹس ہی اسی لیے میں کرا رہا ہوں کہ قرآن میں تو سارے لفظ اس طرح آتے ہیں, وہاں ہم جب جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم کا کم یہ نہ جو ہے یہ علیحدہ سے جڑ کے آ رہے ہیں. تو وہ آج ابھی یہ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرنا شروع کریں تاکہ آئے. اچھا آئیے سوال جواب کرتے ہیں. الفلاح کامیابی, الصمد بے نیاز, اجعلنی بنا مجھے. سورۃ الکافرین کی تلاوت کس چیز سے برات کا اعلان ہے؟ شرک سے. اے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایوہا اور ایوہا. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ یا قوم یا پھر یا ایوہ الناس. یا اور اعبدو کا جو ہے ترجمہ ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. ماں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں, جو اور کیا. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا کون ہے؟ جو صرف اللہ کی عبادت کرے. عابدون کا معنی ہوگا عبادت کرنے والے. دینوں کا ترجمہ ہوگا تمہارا دین. لکم دینکم ولی دین کا پیغام ہے عقیدہ کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں. سورۃ الکافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی, وہ بتوں کی عبادت نہیں کرے گا, بتوں کی عبادت نہیں. سورۃ الکافرون میں جو ہے آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ نہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ بتوں کی عبادت کی ہے, نہ کریں گے, اور توحید کے معاملے میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگلا سوال ہے ضرب لکم, مثلا کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے. حل علمتم کے معنی ہیں کیا تم سب نے جانا. ماذا خلقو کے معنی ہیں ان سب نے کیا پیدا کیا. فانصرنا کا ترجمہ ہے پس مدد فرما ہماری. انصر دینا کا, انصر یعنی انصرو دینی اس کا جواب ہوگا. وذکرو اور یاد کرو. اذکر اللہ سوف نذکر اللہ. اذکر رب کا جواب ہوگا سوف اذکر ربی. اذکرونی یاد کرو مجھے. اعبدو عبادت کرو. مت عبادت کرو. لا تعبد اعبدو ربکم نعبدو ربنا. اخلوقو کا ترجمہ ہوگا میں پیدا کرتا ہوں.
الحمدللہ ہم نے جو ہے اب تک 194 الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً 38,500 بار آئے ہیں۔ تو نقطہ تعلیم یہ ہے، کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے کسی ایک لفظ کو مت یاد کیجیے۔ مثلا ان کے اگر معنی پوچھا جائے تو اکثر لوگوں کو نہیں آتے، لیکن اگر کہا جائے انشاءاللہ تو وہ فوراً کہتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ان کا مطلب آتا تھا لیکن ایک جملے کی شکل میں۔ تو اس لیے آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو مثالوں کے ساتھ یاد کریں تاکہ وہ لفظ زیادہ دیر یاد رہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا معنی جلدی یاد آئیں گے، معنی جلدی جو ہے یاد۔ اس سے پہلے کہ یہ اختتام پذیر ہو تو آئیے جلدی سے دعا پڑھ لیتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجئے۔ جی